جی ہلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، بھارت کی ایک ایکٹریس ہیں ایشوریا رائے بچن۔ انہوں نے آپریشن سندور کو کمیموریٹ کرتے ہوئے دنیا کو حیران یہ کر دیا کہ وہ فرانس میں تھیں اور وہاں پہ انہوں نے سندور لگایا، اور دیٹ از ویئر شی گاٹ اٹینشن آف انڈیا، انٹائر انڈیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے بالی ووڈ اسٹار ایشوریا رائے بچن بڑی پاپولر ہیں، آئی تھنک مس ورلڈ بھی رہی ہیں، اور 2025 جو کانز فلم فیسٹیول ہے وہاں پہ یہ گئی ہوئی تھیں، اور اپنا ٹریڈیشنل ڈریس تو انہوں نے پہنا ہی ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ سندور لگا لیا، اور جس کو سارے کے سارا انڈیا جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ یہ کہ جناب ہماری جو بالی ووڈ ہے دیٹ اسٹینڈ ود پرائم منسٹر مودی، دا بالی ووڈ اسٹینڈز ود نریندر مودی اینڈ انڈیا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا۔ کانز ویسے بائی دا وے از ون آف دی موسٹ بیوٹیفل پلیسز آن ارتھ۔ میں بھی یہاں پہ گیا ہوں ان دیٹ سینس کہ تصویریں کھنچوانے باہر باہر سے، اندر تو نہیں میں گیا ہوا، لیکن دا پوائنٹ از کہ میں نے اس فیسٹیول اور اس کے وہ دیکھے ہیں، علاقے وغیرہ دیکھے ہیں، خوبصورت جگہ ہے، اٹس ورتھ لیونگ، ویری ایکسپینسو بائی دا وے۔ بہرحال دیٹس ناٹ دا پوائنٹ، دا پوائنٹ از کہ انہوں نے جو سندور لگایا دیٹ واز ویری پرومیننٹ، جو ایشوریا رائے نے سندور لگایا تھا، اور وہ سننے میں آیا ہے کہ یہ جو آئی تھنک شی از ناؤ 51 ایئرز اولڈ ایکٹریس ہے، اور وہ بیسیکلی شی وانٹیڈ ٹو گیو اے میسج ٹو دی آرم فورسز، ٹو دا پیپل، ٹو دی انڈین گورنمنٹ، اور یہ بار بار کہا جاتا رہا ہے کہ دیر از اے بالی ووڈ اینڈ پالیٹکس کا بڑا زبردست قسم کا کمبینیشن ہے، بالی ووڈ اینڈ پالیٹکس کا زبردست قسم کا کمپٹیشن انڈیا کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، اور سم ہاؤ اب تو مودی صاحب خیر کھل کھلا کے بالی ووڈ کو، کرکٹ کو اون کرتے ہیں، بیکاز the more he engages with the Bollywood, the more his following جسے وہ کہتے ہیں نا انکریز ہوتی ہے، and vice versa. The more these actor and actresses gets engaged with the government and the Prime Minister Modi, تو ان کی بھی بہت بڑی فالوئنگ ہے، تو وہ بھی آپس میں انگیج ہوتے ہیں۔ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس سینس میں کہ دی گورنمنٹ ان انڈیا اینڈ دا بالی ووڈ، دے بوتھ آر ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور شاید ایسے بھی ہے کہ کئی دفعہ جیسے اکشے کمار کا ہم سنتے ہیں، اکشے کمار شاید مودی صاحب کے بہت قریب ہیں، انہوں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے تھے پچھلے سال الیکشن سے پہلے، اور انہوں نے جو سوال کیے اس سوال کہیں ٹرول بھی ہوئے، کہیں کچھ ہوا، سو آئی تھنک ان کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو سندور از ناٹ سم تھنگ نیو ان انڈیا، بٹ کئی لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں دیٹ دا سندور از بینگ پولیٹیسائزڈ۔ ایشوریا رائے جو ہیں وہ فیور لینا چاہتی ہیں، یا وہ اپنے آپ کو، وہ ان کو پتہ تھا اگر میں یہ سندور لگاؤں گی تو امیڈیٹلی اس کو میڈیا پک کر لے گا، تو دیٹ از ون وے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پوزیشن میں آنا از دیر۔ تو انہوں نے یہ جو آپریشن سندور ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے شی ڈیڈ اٹ، اور ظاہری بات ہے لارجلی سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کی کہ بھائی آپ نے یہ سندور لگایا، سو اور وہ آپ اگر ان تصویروں میں دیکھیں گے کہ وہ بڑا ویزیبل سندور ہے، اور یہ اس کا مقصد ہی یہ ہے۔ اب کئی لوگ کہیں گے کہ جی انہوں نے جو ایونٹ ہے اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا، کئی لوگ بولیں گے اس میں ظاہری بات ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ جو پہن رہی ہیں دیٹ از اے ٹریڈیشن، دیٹ از ناٹ سم تھنگ کوئی آؤٹ آف دی، وہ کانز کے جو ہیں کوئی وائلیشن تو انہوں نے کوئی نہیں کی، انہوں نے تو ایک سندور لگایا اینڈ اٹس نارمل، لیکن دا پوائنٹ از کہ وین شی واز ویئرنگ دس، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو پک کیا جائے گا، اس کو پک کیا جائے گا، سو دیٹ از وائی جو ان کی جو یہ سندور کو لگانا اٹ ہیز اے پولیٹیکل امپلیکیشن، اور اکراس دا بورڈ جو جسے وہ کہتے ہیں نا اکراس دا بورڈ اس کے بارے میں اب بات چل رہی ہے۔
اب وہ ظاہر بات ہے ایشوریا رائے کے بارے میں باتیں ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بچن صاحب کی فیملی اینڈ آل دیٹ اینڈ ڈیورس، دیٹ از ناٹ مائی سبجیکٹ، وہ کون کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا فیملی میں چلتا ہے، بٹ دا پوائنٹ ہیئر از ویری امپورٹنٹ، کیا انڈیا کے تمام ایکٹریسز اب سندور لگایا کریں گی اس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، یا جس کا جو دل کیا کرے گا وہ کبھی کبھی اس کو لگایا کرے گی؟ دین دیر از اے پوائنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اس پہ موویز بنیں گی سندور کے اوپر، بالکل موویز بنے گی سندور کے اوپر، اور دنیا کو ایک میسیجنگ کی جائے گی۔ کیا پاکستان بھی بنیان المرصوص کے اوپر مووی بنائے گا؟ دیٹ از اے پوائنٹ۔ اب انڈیا کا یہ ہے کہ انڈیا دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر ایک چیز سمجھی جا رہی ہے کہ انڈیا از ٹرائنگ ٹو ری رائٹ دا ایونٹس، ری رائٹ دی ایونٹس۔ وہ کس طرح ری رائٹنگ ایونٹس کیسے ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ایک چیز سمجھائی تھی۔ فرسٹ، انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان میں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، مسجدیں، لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، سارا کچھ ہوا۔ لوگوں کے اندر بڑا غصہ ہے اس چیز کا کہ گورنمنٹ نے وہاں پہ اس طرح سویلینز کو کیوں نہیں مارا، جو کہ کبھی نہیں مارنا چاہیے تھا، بائی دا وے آئی وڈ سے کبھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو سویلینز پہ حملہ نہیں بھارت میں کرنا چاہیے، بیکاز یہ سویلینز کا قصور نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو گورنمنٹ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے صرف ان کی ملٹری ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں، ہم نے سویلینز پہ نہیں جانا۔ دیٹ واز اے ون ڈفرنس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ اب انڈیا کیا کرتا ہے، حالانکہ جو جے شنکر صاحب نے کہا کہ ہم نے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو کہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ، ہم تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ کر رہے ہیں، تو پاکستان وہ ان کو یہ بتا رہا تھا، اور پھر جو انڈیا کے ڈی جی ایم او نے فون کیا، انڈیا کے ڈی جی ایم او نے فون کیا پاکستان کے ڈی جی ایم او کو، تو سننے میں آتا ہے کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے فون نہیں سنا اور کہا ویٹ فار اب رسپانس کا ویٹ کریں، ہم اس کو جواب آپ کو دیں گے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہم آپ سے نہیں سنیں گے۔ جو انڈیا ڈی جی ایم او نے بات کی اسی کو ڈاکٹر جے شنکر نے بات کی، اسی کو پھر آپ راہل گاندھی بھی شور ڈال رہے ہیں، جس کے اوپر امت مالویہ نے کہا کہ جو جے شنکر نے بات کی ہے وہ ڈی جی ایم او کے کہنے پہ کی ہے، اس نے خود نہیں کی۔ بہرحال دیٹ از اندر تھنگ۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ پاکستان کے اندر بھی غصہ ہے کہ ہمیں عوام کہتی ہے کہ ان کی عوام کو ماریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایسے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ضرور پاکستان کی عوام کو غصہ ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی انسلٹ ہوئی ہے انڈیا کے اس حملے سے، لیکن گورنمنٹ نے کہا کہ اگر ہم عوام پہ حملہ کریں گے تو ہمیں وی ہیو ٹو کیپ اے ڈفرنس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو اب انڈیا ری رائٹ کرے گا ہسٹری کو، ری رائٹ کرے گا ایونٹس کو، ری رائٹ کرے گا۔ وہ کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میسج ہے جو پاکستان کے میڈیا نے دیا جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں، ایک میسج ہے جو انڈیا نے دیا وہ زیادہ فیک نیوز کی نظر ہو گیا، کیونکہ انڈینز خود ہی نہیں مانتے کہ ہمارا میڈیا سچ بولتا ہے، کیونکہ انڈینز نے کہا جی کہ میڈیا تو کہتا ہے کہ لاہور پہ حملہ ہو گیا ہے، ادھر حملہ ہو گیا، ادھر حملہ ہو گیا، مطلب دیٹ از ویئر دا سچویشن از اوکے۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی، ہر بندے نے یہی کہا کہ یار میڈیا ہمارا جھوٹ بول رہا ہے۔ دین کیم دا انٹرنیشنل میڈیا۔ آج میں انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، انڈیا ٹوڈے کی میں آج کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، جس میں وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو G20 کے اندر انڈیا کا میڈیا ہے اس نے اپنا میسج ہی ایمپلیفائی نہیں کیا، اپنا میسج بتایا ہی نہیں کہ انڈیا کر کیا رہا ہے یا انڈیا سوچ کیا رہا ہے۔ 22 اپریل سے لے کے 10 تک انہوں نے کوئی لمبی چوڑے میسیجز نہیں کیے، جبکہ پاکستانی منسٹر دنیا کے ٹی وی پہ جا کے کوئی انہوں نے میرے خیال کو 15 16 انٹرویوز دیے ہیں، زیادہ انٹرویوز تو نہیں ہیں، اور زیادہ تو وہ اپنے خلاف ہی باتیں کر کے آ جاتے تھے ہمارے کئی منسٹر۔ بہرحال وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کی ایمبیسی سی دنیا کے اندر، یہ انڈیا ٹوڈے کی آج کی سٹوری ہے، وہ ادھر جاتے ہیں اور وہ کچھ کرتے ہی نہیں، انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ تو ناؤ انڈیا انڈرسٹینڈس کہ ہمیں جو ویسٹرن میڈیا نے چیزیں لکھی جن میں سے بہت ساری چیزیں انڈیا کے انٹرسٹ کے حق میں نہیں ہیں، سو دس از اے مومنٹ کہ ہمیں اپنی مرضی سے چیزیں لکھنی چاہیے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس میں کیا ہے، اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں، فار ایگزامپل کہ جی پاکستان کی ایئر بیسز پہ حملے ہوئے، وہ تو پاکستان مانتا ہے، وہ تو اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ ہاں جی انہوں نے انڈیا نے حملے کیے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان نے جہاز گرائے ہیں، انڈین نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں اس کو وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس کہ انہوں نے ہمارے جہاز گرائے ہیں، اور انڈین ایئر فورس کہتی ہے ہم مانیں گے نہیں۔
اب ساری دنیا مانتی ہے کہ جہاز گرے ہیں، لیکن انڈین ایئر فورس نہیں مانتی. کیونکہ انڈین ایئر فورس کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ انڈین گورنمنٹ کو یہ ہے کہ اگر یہ مان گئے تو ہمیں نقصان ہوگا، پولیٹیکل نقصان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بعد میں ہم کریں گے. اور ابھی آپریشن سندور چل رہا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. شاید یہ ایشوریہ رائے کے سندور جو ہے یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن سندور کا حصہ ہے. بہرحال جوکس اپارٹ. سو دا پوائنٹ ہیئر از ویری کلیئر. دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے انڈیا کی، وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں دوبارہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایونٹس ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. اور دا مور وی ایکسپلین ایونٹس the better it is. Pakistan is not interested to explain the events to the world. Why? Because وہ جو فرسٹ ہینڈ پاکستان کے جو بیچ میں جو بڑی چیز ہے نا وہ ایک ہے، وہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے 6 جہاز گرا دیے، بات ختم. That's it. Story end. ہمیں ایج حاصل ہے انڈیا کے اوپر. باقی رہی بات حملوں کی، وہ کہتے ہیں انڈیا نے کی ہیں تو ہم نے بھی میزائل مارے ہیں، کوئی ڈفرینٹ چیز تو نہیں ہے. انڈیا نے اگر ہم پہ برہموز مارے ہیں تو ہم نے بھی فتح 1 اور فتح 2 مارے ہیں. سو ناؤ انڈیا بلیوز کہ یہ جو ایونٹس ہے اس کو ری رائٹ کریں اپنی مرضی سے. پہلے ویسٹرن میڈیا نے ری رائٹ کیے ایونٹس، ریمبر دس تھنگ. جو ویسٹرن میڈیا نے ایونٹس رائٹ کیے ہیں وہ ناٹ آل آف دوز آر لائک بائی انڈیا، ناٹ آل آف دوز. دے ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف، ان کی وہ نہیں ہے. تو وہ اب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی سے کرنا ہے. So that is where I think انڈیا لکھے گا، انڈیا کرے گا. انڈیا ہیز اے بگ ماؤتھ، میں بار بار کہہ چکا ہوں، لیکن انڈیا کا جو بگ ماؤتھ ہے وہ ایکسپوز ہو گیا بیکاز آف دا فیک نیوز. میں ہمیشہ انڈیا کے کہتا تھا کہ انگلش میڈیا، لیکن انڈین میڈیا کے اندر اتنی زیادہ ہائپر نیشنلزم ہے کہ وہ سٹوری، ایونٹ، ٹروتھ، فیکٹ پیچھے رہ گئے اور وہ میڈیا آگے نکل گیا. یہ چیز انڈینز کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا اس کو. مجھے ڈونٹ کوٹ، مجھے نہ کہیں پہ کوٹ کریں. انڈینز کیا کہتے ہیں؟ وہ آج کل جتنے بھی یہ جو وہ ہیں، یہ جو مذاق کرنے والے، کیا ان کو کہتے ہیں آپ یار، کومنٹیٹرز یا جو بھی ان کو کہہ لیں، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر، وہ سارے لگے ہوتے ہیں یار وہ ہمارا انڈیا تو کہہ رہا ہے یار ہمارا لاہور پہ قبضہ ہو گیا، یار ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے ہمارا کراچی پہ قبضہ ہو گیا. تو مطلب اب انڈینس کے نے یہ کئی لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ دیٹ واز اے پارٹ آف دا کمپین. میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ دیٹ واز اے پارٹ آف دا کمپین. وہ کیسے؟ وہ اس طرح، یہ دیکھیں یہ چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں. وہ اس طرح پارٹ آف دا کمپین ہے کہ ان کو اس چیز کی سمجھ تھی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اوکے، سو دا پارٹ آف دا کمپین واز کہ جس دن انڈیا نے کہا تھا نا کہ پاکستان کے نے ہمارے 15 شہروں پہ حملہ کیا، وہاں سے انڈیا نے سٹوری بنانی شروع کی تھی. یاد رکھیں اس چیز کو. اور پھر وہ سٹوری بنائی، حالانکہ پاکستان کہتا ہے ہم نے حملہ نہیں کیا. میں بھی کوئی ڈرون شرون چھوٹے موٹے گئے ہوں لیکن حملہ نہیں کیا تھا. اور پھر اس شام اور اس رات اور دیر تک یہ کہا جی کہ ہم نے فلان جگہ قبضہ کر لیا، فلان جگہ قبضہ ہو گیا، ادھر حملہ ہو گیا، نیوی نے یہ کر دیا. سو دیٹ واز بیسیکلی دا اسٹوری. سو اب انڈیا ایونٹس کو ری رائٹ کرے گا اپنی مرضی سے. آپریشن سندور کو ڈاکومنٹ کرے گا، مووی بنے گی، ہسٹری بنے گی اپنی مرضی کا. فیکٹ اب کسی کو نہیں پتا چلے گا. جو فیکٹ وہی ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا نے تھوڑی دیر کے لیے لکھ دیے تھے، اور اس میں سے کچھ فیکٹس انڈیا کے حق میں ہیں، کچھ فیکٹس پاکستان کے حق میں ہیں. اینڈ دیٹ از دا اسٹوری. لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کس طرح یہ چیزیں چلاتے ہیں. بٹ دس از واٹ. بٹ آپریشن سندور کا میں نے کہا کہ اٹ گوز گلوبل، اٹ گوز ایٹ دا کانس.